محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے حضرات ہم سب مل کر ایک بار آقا انعامدار مدنی مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند نعت شریف و شعر آپ سب کے حوالے سماعت کیجیے۔ اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، چراغے محبت جلاتے جلاتے، اندھیروں سے میری حاضری ہو دیار حرم میں، ترانہ نبی کا سناتے سناتے، ایک بار جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میری حاضری ہو دیار حرم میں، ترانہ نبی کا سناتے سناتے، اور میری روح میں نام احمد بسا ہو، میری روح میں نام احمد بسا ہو، اور میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو، میری روح میں بسا ہو، اور میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو، حیات وفا میری گزرے نبی کی، حیات وفا میری گزرے نبی کی، محبت میں آنسو بہاتے بہاتے، حیات وفا میری گزرے نبی کی، محبت میں آنسو بہاتے بہاتے۔ ایک کا اس کے حوالے سے شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت کیجیے۔ وہ طائف کی وادی، وہ طائف کا منظر، لہو سے ہوا تر بتر جسم اطہر، وہ طائف کی وادی وادی، وہ طائف کی وادی، وہ طائف کا منظر، لہو سے ہوا تر بتر جسم اطہر، مگر ان کے حق میں، مگر ان کے حق میں، حق میں، مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی، جو استاد پتھر چلاتے چلاتے، مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی، جو استاد پتھر چلاتے چلاتے، میری حاضری ہو دیار حرم میں، ترانہ نبی کا سناتے سناتے۔ ایک بار درود شریف نذرانہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم وصدق النبي المبين المطين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ایک بار جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان و عظمت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی یہ محبوب انقریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. جب حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اس دنیا میں جتنے بھی نبی اولیاء تشریف لے کر آئے ہیں، سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. چرندے پرندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے. مگر قربان جاؤ اپنے پیارے آقا پر، اپنے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ پوری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، مگر اللہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں. محترم سامعین کرام، ایک بار جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی. حضرت آدم علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی. مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کی تو وہ مکہ کی گلیوں میں نہیں، مدنی کی گلیوں میں نہیں، سرزمین پہ نہیں، بلکہ سدرا سے آگے، آسمان سے آگے، مکہ سے آگے، مدنی سے آگے، یہ سمجھو آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا. ایک بار جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، رسول کو بشر کہنے والوں ذرا سنو. رسول کو بشر ابو جہل نے کہا تھا، رسول کو بشر ابو لہب نے کہا تھا. رسول کو بشر کہنے والوں ذرا کان کھول کر سن لو کہ نبی بشر ہے، ہاں ضرور ہے، مگر کوئی عام انسان بشر نہیں ہے. محترم سامعین کرام، جو انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہ رسول کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے. محترم سامعین کرام، رسول کو بشر کہنے والوں ذرا جبرائیل سے پوچھو، اے جبرائیل تو نے حضرت آدم علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کے سلام کو دیکھا، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کے سلام کو دیکھا، تو نے حضرت ادریس علیہ السلام کے خاموشی کو دیکھا، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کے کمال کو دیکھا. ارے تو یہ تو بتا کہ تو نے عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح کسی کو پایا ہے کہ نہ پایا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں اے نادان انسان، ہوش میں تو ہے، اے غافل انسان تو سن، نہ ان کی طرح کوئی بنا ہے نہ کوئی بن سکتا ہے. محترم سامعین کرام، تو آپ جبریل سے پوچھو، اے جبریل تو نے اپنی طرح کسی رسول کو پایا کہ رسول کی اپنی طرح؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں اے نادان انسان، ہوش میں تو ہے، اے غافل انسان تو سن، اگر میں اپنی طرح کسی رسول کو پاتا تو جب رسول سدرا سے آگے جا رہے تھے تو میں ان کے پیچھے چلے جاتا، اور جب رسول کو اپنی طرح پاتا تو جب رسول سدرا سے آگے جا رہے تھے تو کہہ دیتا یا رسول اللہ آپ سدرا سے آگے مت جائیے ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے. محترم سامعین کرام، بہت سارے
لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول بشر ہے تو ہم بھی بشر ہیں. آج سے 1400 سال پہلے ابو جہل نے یہی بات کی تھی, رسول بشر ہے تو ہم بھی بشر ہیں. محترم سامعین کرام, آپ کو اگر رسول کی بشریت میں اور ابو جہل کی بشریت میں فرق جاننا ہے تو خانہ کعبہ کا مطالعہ کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ جب ابو جہل خانہ کعبہ میں جاتا تھا تو وہاں پر رکھے ہوئے بتوں کو وہ پوجا کرتا تھا, اور جب ہم رسول جاتے تھے تو وہاں پر جو بت رکھے تھے وہ ہمارے رسول کے قدموں میں آ کے جھپٹ جاتے تھے. ایک بار جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. محترم سامعین کرام, اب بات کروں عظمت مصطفیٰ کی تو ذرا سنیے. جب اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تو وہ اوہ طور پہ عطا کی, اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہم سب کے پیارے آقا, ہم سب کے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی تو وہ ہر جگہ, جیسے کہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بستر پہ تشریف فرما رہے تھے تو جبرائیل وہی قرآن لے کر جا رہے تھے. جب ہمارے پیارے آقا مسجد النبوی میں تشریف فرما رہے تھے تو جبریل وہی قرآن لے کر جا رہے تھے. یہ ہے عظمت مصطفیٰ, جہاں محبوب ہوتے ہیں وہی قرآن رہتا ہے. محترم سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے محبوب اگر میں تجھ کو پیدا نہ کرتا تو ایک دنیا کا پتہ نہ پیدا کرتا. کبھی تو شاعر کا خوب فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, دماغ و سمک کے باغوں چلے, وہ پھول کھلے, ثنا کے زباں تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ اگر میرے پڑھنے میں پیش کر, یا اللہ میرے پڑھنے میں کوئی بھی دیر, یا اللہ کوئی بھی غلطی ہو گئی یا اللہ تو اپنے رحمت سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.